میرا نام محمد طیب بطاری ہے، سندھ کے شہر بادلون سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ عرض ہے کہ دین کے کام کرنے والے کو کتنا مسکرانا چاہیے، اور جو نہیں مسکراتا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دنیاوی کام کرنے والے تو مسکراتے ہیں، اس لیے آپ نے شاید دنیاوی کام والوں کو ساتھ نہیں لیا، کیونکہ وہ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین، دکان پر گاہک آتا ہے تو واقعی مسکراتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی، اور اس کو اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں۔ مگر دین کا کام کرنے والے شاید اس میں کمزور پائے جاتے ہیں۔ اب مسکرانا دراصل ایک تو تکلف سے ہوتا ہے، تو آدمی کوشش کر کے مسکرائے، لیکن اکثر یہ کہ یہ فطری طور پر کسی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کریم مسکرانے کی سعادت بخشے۔ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، جبکہ ہم سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب بھی ملے گا۔ اب یہاں بس ہے کہ بعض اوقات ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے مسکرانے کا، جیسے تاجر، بزنس مین مسکراتے ہیں تو گاہک کو، یا دیگر دنیاوی معاملات میں بھی لوگ بعض اوقات کوئی کام نکلوانا ہوتا تو مسکراتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر وہ کام جائز ہے اور مسکراتے ہیں، اور اس کا مسکرانا کسی شر کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بزنس مین میں مسکراتا ہے گاہک کو ترکیب میں لینے کے لیے، اور بنیاد شر یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، تو حرج بھی نہیں ہے سارے۔ تو بہرحال ہے کہ مبلغ کو تو ہر وقت مسکراتے رہیں تو اچھا ہے۔ آپ مسکرا کر دعوت دیں گے، آپ کی دعوت جلدی لوگ قبول کریں گے، جلدی نیکی کی طرف آئیں گے۔ حاجی مشتاق نے مجھے بتایا کہ میں پہلی بار آیا تھا نگران شورا، پہلے مشہور بلبل روزہ رسول، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب پہلی بار آیا تھا جمعرات کو گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا اولین مرکز میں، تو جس طرح جلسہ ختم ہوتا ہے لوگ منہ اٹھا جدھر پھر چل دیے دروازوں کی طرف، تو ایک کوئی 6 بھائی وہ مجھ سے اتنا اچھی طرح ملے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ جیسے مجھے پرانے جانتے ہوں، حالانکہ پرانے جانتے نہیں تھے۔ ان سے ملنے کے بعد میرے کو ذہن میں آیا کہ یار مجھے تو یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے، اسی محبت انہوں نے دی مجھے، تو بولا میں دوبارہ آیا، اور یوں یہ حاجی مشتاق ہمارے یہاں جم گئے، اور الحمدللہ آج مزار میں انشاءاللہ موج کر رہے ہوں گے۔ کتنا دیکھو آج بھی ان کا ہم نے ذکر خیر کیا نا، بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا، تو ایک مسکراہٹ آپ کی، ایک ملنساری بھرا محتاط انداز، یہ کسی کی نسلوں کو آقا کے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ اور آپ کی ایک بے رخی اور عدم مسکراہٹ، یعنی نہ مسکرانا یا نہ مطلب کسی کو لفٹ دینا، اپنی دونوں میں دوستوں کے ساتھ، ایک دوست کے ساتھ لگے ہوئے، اس طرح کی بے رخی کا انداز جو ہوگا وہ کسی کی نسلیں برباد کر سکتا ہے۔ اگر وہ آپ سے پہلی بار آیا ہے، وہ سن کے آیا ہے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور اگر وہ بدظن ہو کر چلا گیا اور کسی اور نے بالفرض ہاتھ رکھ دیا اس پر اور وہاں نکل گیا، جو ابھی تو بالکل خالی ہے نا، تو وہ کوری تختی ہے، جو لکھو اس پہ لکھ جائے گا، تو یہ کہیں اور نکل جائے گا۔ اس طرح کے بھی بعض دل خراش واقعات ہیں میرے پاس۔ متاثر آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے بیان سے، کمائی کوئی اور کھا جاتا ہے، بالکل ہے۔ تو اللہ پاک رحم کرے اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ملنسار بن جائیے، اور کسی ایک کے ہونے کے بجائے آپ سب کے ہو جائیے۔ آپ دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی کو پر لگ جائیں گے، مدینے کی طرف اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ کام کرنے سے ہوتا ہے، جب کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے اچھی نیت سے، اللہ پاک منزل تک پہنچائے گا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا میرا کام ہے، تکمیل کمپلیٹ کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ تو آپ ہمت کریں، آپ کے ملکوں میں انشاءاللہ سنتوں کی باہر آ جائیں گی، نمازیوں کی قطاریں لگ جائیں گی انشاءاللہ، اور نیکیوں کا دور ہوگا، خاندان کے خاندان انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے نیکی کے راستے پر آ جائیں گے۔ آپ کرنے والے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔